السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام تر حمد و ثنا بدری و بڑائی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، ساتھ ہی ساتھ بخاری اور مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ اسی آیت کریمہ کو اور حدیث کو موضوع سخن بنا کر آج کی اس خطبہ جمعہ میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں کچھ انفاق کے بارے میں فرمایا ہے۔
کچھ دان صدقات خیرات کے بارے میں فرمایا ہے، اور وہ بھی خصوصاً مومنوں سے، مسلمانوں سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، مومنوں تم لوگ خرچہ کرو، صدقہ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس جس جگہ بھی صدقہ، خیرات اور دان کے بارے میں فرمایا ہے، وہاں یہ لفظ بھی فرمایا ہے مما رزقناکم، جو میں نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے تم کو۔ انسان کی استطاعت، انسان کی طاقت اور انسان کی بد کی بات نہیں ہے کہ وہ من مرضی وہ روزی روٹی حاصل کر لیں، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے بزنس اور تجارت کی شکل میں ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، جہاں جہاں سے بھی اسے روزی روٹی ملتی ہے، روپے پیسے ملتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے یا میسر کر دیا ہے۔ اگر انسان کی بس کی بات ہوتی تو پھر سماج میں کوئی غریب نہ ہوتا، کوئی فقیر نہ ہوتا، کوئی مسکین نہ ہوتا، کوئی محتاج نہ ہوتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا سے بڑا مالدار ہو جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے مما رزقناکم، جو میں نے دیا، ہم نے تم لوگوں کو دیا ہے، انہی میں سے کوئی صدقہ و خیرات کرو۔ اور جب ایک بات اور بھی ہے، جب صدقہ و خیرات کی باتیں کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی بات کی جاتی ہے، فطرہ کی بات کی جاتی ہے، دان اور صدقہ کے بارے میں، خیرات کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ جن کا بالکل ایمان بالکل کمزور ہے، یا وہ سماج پر ایک مطلب صرف تنقید اور نقطہ چینی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے مولویوں کا دھندا ہے یہ صدقہ و خیرات۔ آج تک کسی نے کسی مولوی کو صدقہ خیرات دیا ہے؟ قوم اور سماج کے بچے کے لیے مولوی چندہ کرتے ہیں، آپ کے بچے کے لیے مولوی چندہ کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ آپ جو سورہ فاتحہ سیکھے ہیں تو یہ صحیح بتائیے کہ کہاں سیکھے ہیں؟ کسی مولوی صاحب کے پاس سیکھے ہیں؟ وہ مولوی صاحب آپ کو سکھائے ہیں، وہ اپنی تنخواہ لیے ہیں، مارسا کی بلڈنگ بنی ہے، مارسے میں جو بجلی، پانی اور دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں اس پر خرچہ کیے گئے ہیں، تب آپ سورہ فاتحہ سیکھ پائے ہیں۔ نماز کے بارے میں بھی تو مولوی کہتے ہیں، تو کیا نماز پڑھ کے مولویوں کی جھولی میں بھر دیتے ہیں کیا نماز کی نیکیوں کو آپ؟ تو یہ غلط خیال ہے، اس قسم کے خیالات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی تجارت اور بزنس ہوگی، اور نہ کوئی سفارش اور پیروی ہوگی۔ وہ دن کب ہے؟ وہ دن تو ایک دن وہ ہے جب آپ جان کنی کی حالت میں ہوں گے، آپ کی جان نکل رہی ہوگی، آپ کا انتقال ہو گیا، پھر دنیا کی جتنی دوستی تھی سب دوستیاں ختم۔ آپ کے مال و دولت کی وجہ سے لوگ آتے تھے آپ کے گھر میں، اب لوگ نہیں آئیں گے، دوستی ختم، آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کی تجارت اور بزنس آپ کی وجہ سے جو چل رہی تھی وہ بھی ٹپ پڑ گیا۔ ولا شفا، آپ کی مالداری اور دولت اور ثروت کی وجہ سے لوگ آپ کی باتیں مانا کرتے تھے، مانتے تھے، سماج میں آپ کی بات چلتی تھی، اب چلنے والی نہیں ہے۔ ایک تو ہے یہ موت، اور دوسرا مطلب جو صحیح مطلب ہے وہ ہے قیامت کا دن، کہ قیامت میں نہ دوستی کام آئے گی، نہ یار کی یارگی کام آئے گی، اور نہ کوئی بزنس اور تجارت اور بیع و فروخت کام آئیں گے، اور نہ کوئی سفارش اور پیروی کام آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تو یہ فرمایا ہے، لفظ میں آخر کے لفظ میں ایک لفظ فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر ان کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن پر بھی نہیں ہے، اور اس پر بھی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وہ لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئین اور قانون کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اور بخاری مسلم کی جو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیز پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام جو قائم ہے، جیسے اس وقت یہ جو مسجد کی چھت قائم ہے تو یہ دیوار اور یہ پیلاروں پر ہے، آپ فضا میں جو ہے یہ چھت قائم نہیں کر سکتے ہیں۔
اسلام کی بنیاد بھی اسی طریقے سے جو رکھے گئے ہیں 5 چیزوں پر ہے. ایک ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور اسی کا ایک شق ہے. اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول ہیں. ایک ہو گیا. دوسرا ہوا اقامت الصلاۃ, نماز قائم کرنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا. اور تیسرا ہے زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن مسلمانوں کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ مال خاص کر کے اللہ کے راستے میں نکال دینا. اور چوتھا ہے صوم رمضان, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. اور 5واں ہے حج. ان 5 میں سے کسی کا اگر انکار کر دے تو دائرے اسلام سے نکل جائے گا, لیکن انکار نہ کر کے سستی اور غفلت میں کبھی کیا کبھی نہیں کیا تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا. گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرنے والا ہوگا. اگر کوئی شخص کسی ایک وقت نماز پڑھا, ایک وقت نہیں پڑھا, کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا, صدقہ خیرات کیا ہی نہیں, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ بڑا گناہ کرنے والا ہوگا. اس کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے گناہ لکھے جائیں گے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اگر زکوٰۃ کا انکار کر دے یا روزے کا انکار کر دے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے, اور پھر سال میں 1 مرتبہ جو زکوٰۃ وصول کیا جاتا تھا اس بارے میں حکم ہوا. عاملین جو اٹھانے والے ہوتے تھے کہ صدقہ خیر زکوٰۃ لے کے آؤ, جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے گاؤں میں دیہاتوں میں, ان لوگوں کو کچھ منافق لوگ ورغلایا بہکایا کہ دیکھو یہ زکوٰۃ کیا ہے, یہ تو ٹیکس ہے, زبردستی لے رہے ہیں. چنانچہ وہ لوگ ان کے ورغلا میں وہاں آ گئے اور یہ اعلان کرنے لگے کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خبر آئی کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑائی یا جنگ اب دوسرے طرف نہیں بلکہ انہی لوگوں کے ساتھ پہلے کریں گے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص اگر بکری کا بچہ اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس وقت وہ بکری کا بچہ نہیں دے رہا ہے, یا بکری دیتا تھا اور بکری کے ساتھ اس کا پاگا اس کی رسی دیتا تھا, اور اس وقت وہ بکری کا بچہ یا بکری تو دے رہا ہے لیکن وہ رسی نہیں دے رہا ہے, اس سے بھی میں جہاد کروں گا, جنگ کروں گا. خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الغرض زکوٰۃ مدینہ جانے کے بعد تیسرے سال جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی 3 ہجری میں. اور زکوٰۃ ایسی نہیں ہے ہر کسی پر نہیں, بلکہ دیکھیے بڑی حکمت اور مصلحت ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کہ جو شخص 7.5 بھوری سونا یا اس کی قیمت کے بقدر جو اس کی بزنس اور تجارت کا اگر سامان ہے اور اس پر پورا 1 سال ہو گیا ہے تو اس میں سے 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی, یہ فرض ہے. یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار قیمت, اگر کسی کی دکانداری ہے, بزنس ہے یا کوئی اور مال ہے, گھر میں یوز کیے جانے والے استعمال کیے جانے والے سامان میں نہیں, گھر میں جو موٹر سائیکل ہے, فریج ہے, کولر ہے, دیگر اور چیزیں ان پر نہیں, وہ بزنس کے طور پر اگر ہے تو اس پر اگر 1 سال مکمل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہے, اس پر 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے, نہ دینے والا بالکل انکار, نہ دینے والا گناہ کبیرہ کا انکار کرنے والا ہوگا, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اور نہ دینے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی مال و دولت اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستہ میں خرچہ نہیں کرتے ہیں, ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن ان کی اس مال کو
قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور اس کے پیشانی کو داغے جائیں گے. اس لیے کہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کی جب بات ہوتی ہے تو پیشانی میں سب سے پہلے شکن پڑتا ہے, ماتھا کو چمڑاتا ہے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ. پہلوؤں کو جب بھی صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو پہلو تہی کر کے نکلتا ہے, پہلوؤں کو داغے جائیں گے. وَظُهُورُهُمْ, اور اس کے پیٹ کو داغے جائیں گے. اس لیے کہ ایسے محفل میں وہ رہنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا پشت کر کے اپنا پیٹ کر کے بھاگنے کی چکر میں رہتے ہیں. اور پھر کہا جائے گا یہ چکھو, یہ تو تمہارا ہی مال ہے جو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا, اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. اور سورۃ اللمزہ ہر کوئی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سخت وعیدی طور پر فرمایا ہے معلوم ہے, وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. تباہی ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دیگروں کے عیب ٹٹولتے ہیں اور چغلی غیبت کرتے ہیں. پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت برا چلن جو چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمی اگر جمع ہو گئے ہیں, کسی جگہ اگر بیٹھے ہیں, کسی چائے دکان میں, پان دکان میں, کسی اور چبوترا میں, کسی اور جگہ بیٹھے ہیں, تو پھر وہ باتیں کرتے ہیں. تو کیا باتیں ہوتی ہیں معلوم ہے؟ دوسرے کسی اور کے گھروں کے بارے میں, دیگر کسی اور کے بیٹے بیٹیوں بہو کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اپنا عیب, اپنی ترٹی, اپنا بھول, اپنا چوک, اپنی غلطیاں نہیں, دیگروں کی غلطیوں کو کھرید کھرید کے نکالتے ہیں. اور لمازہ چغلی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. اور اس طرح غیبت کرتے ہیں کہ اگر باپ بیٹے میں اگر اتفاق ہے تو یہ اس کو سہتا نہیں ہے. غیبت کر کے ایسا ہوتا ہے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جو ہے نفرت دلا دیتے ہیں. ساس اور بہو میں اگر اتحاد اتفاق ہے, وہ لوگ امن سکون شانتی کے ساتھ گھروں میں ہیں, تو دیگر اوروں کو پیٹ میں جلن ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں ساس کو بہو سے, بہو کو ساس سے لڑا دیتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کسی سماج میں بڑے اتحاد اتفاق کے ساتھ پورے سماج کے لوگ رہتے ہیں, دیگر اور لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. ایسا ہے یہ لوگ اتنی اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے خوشی میں شریک ہو رہے ہیں, یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا, دیکھیے میں ان لوگوں کو آپس میں لڑا کے رکھوں گا. اور وہی چغلی, غیبت, کٹنی کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. آگے جو میرے تقریر کے موضوع سے ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. جو لوگ مال گن گن کر کے جمع کرتے ہیں, آج اتنا ہوا, اس مہینے میں اتنا روپے جمع میں نے کیا, اس سال اتنا جمع کیا, آئندہ سال اتنا کر لوں گا, اتنا میں نے جمع کر دیا ہے, اتنا اب جمع کر لوں گا, فلاں بینک میں اتنا جمع. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کا خیال ہے یحسب ان مالہ اخلدا, اس کا خیال ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا. اتنا اتنا لاکھ روپے, کروڑ روپے اگر جمع کر لیا تو کیا وہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا؟ اگر ہمیشہ رہنا ہوتا یا مال دولت اور حکومت اور اس کی ثروت جو اس کو ہمیشہ رکھتی تو راجہ مہاراجہ بادشاہ اور شہنشاہ جو مرتے نہیں, انتقال نہیں ہوتے. کلا لینبذن فی الحطمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں, لینبذن فی الحطمہ, حطمہ میں اسے پھینک دیے جائیں گے. وما ادراک ما الحطمہ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نار اللہ الموقدہ. حطمہ ہے جہنم, وہ جہنم کی آگ جس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلگایا ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو آگ انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی, دلوں تک پہنچ جائے گی. دنیا کی آگ ہے, معمولی ظاہری جسم کو جھلسا دینے پر انسان کی جو ہے انسان کی موت ہو جاتی ہے. وہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتا, اس کی دکھ اور جو ہے تکلیف پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس کی موت ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کی وہ آگ صرف ظاہر کو جھلسائی نہیں, ظاہر تو جھلسے گی, جلے گی, لیکن جو ہے دلوں تک وہ آگ پہنچ جائے گی تو بھی اس کی موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नम में जहन्नमी लोग जो सजा भुगतेंगे और तकलीफ में मुब्तला होंगे तो उसकी मौत हो जाएगी। ला यमूतु, मौत भी नहीं होगी और वो सही से जिएगा भी नहीं, ना मरेगा ना जिएगा, वही तकलीफ में मुब्तला रहेगा। और फिर वहां से कहीं भाग जाएगा नहीं, सतूनों में उनको बांध के रखे जाएंगे और वो सजा मिलेगी उनसे। तो माल दौलत एक हिकमत और मसलहत के तहत जो अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज किया है। आज मसलन आप जो है खुशहाल हैं, अल्लाह करे और आप खुशहाल रहें, लेकिन एक ऐसा इंसान जो बरसरे रोजगार है, रुपए पैसे वाला है, नौकरी चाकरी करने वाला है, जमींदार है, वो बिजनेस वाला है और वो अपने आप मगन है, वो खाता है पीता है, अपने बीवी बाल बच्चों को खिलाता है, लेकिन समाज में किसी फकीर की जानिब उसकी नजर नहीं, किसी मोहताज की जानिब उसकी नजर नहीं, किसी बेवा की उसके पास कोई खबर नहीं, किसी यतीम बच्चे और अनाथ बच्चे की उसके पास कोई खबर नहीं, समाज में जमात और जमीयत है उसकी कोई खबर नहीं, मदारिस और मसाजिद उसकी कोई खबर नहीं। उसके माल दौलत से ये बताइए पूरे समाज को क्या मतलब है? ऐसा आदमी अगर मर जाए, ऐसे आदमी पर कोई अगर आसमानी या दुनियावी आफत और मुसीबत आ जाए तो समाज के लोग उस पर दुख दर्द का इजहार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो खाता था पीता था, किसी को कोई मतलब नहीं था। कितने गरीब लोग बीमार की वजह से जो है तड़प रहे थे, इलाज नहीं कर पा रहे थे, कभी उसकी तौफीक नहीं हुई कि वो 2 रुपए जाके उसके हाथ में थमाए कि जाओ इलाज करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चूल्हे नहीं जलते हैं, उसको कोई मतलब नहीं था कि फला आदमी को जाकर के 2-4 किलो चावल या कुछ रुपए पैसे दे दे के जाओ, खाओ पियो, तुम्हारा भी पेट है, तुम्हारे बाल बच्चे भी हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं। तो आज उस पर अगर मुसीबत आई है तो ऐसे समाज के रहने वाले गरीब, फकीर, यतीम, बेवा और दीगर मोहताज लोगों को इसके माल और दौलत से क्या मतलब है? ये मरे या जिए। और ये भी इंसान को ख्याल नहीं करना चाहिए कि आज अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे। रातों रात हालात पलट सकती है, काया पलट सकता है। आज आपकी वीरानी है, महारानी है, आपका रात को हार्ट अटैक हो गया, सुबह को देखिए आपकी बीवी विवाह हो गई। आपके बच्चे बड़े नखरे, नजाकत और बहुत ही मतलब किब्र गुरूर के साथ बड़े हो रहे थे, आपका इंतकाल हो गया, वो अनाथ हो गए। आप पर कोई मुसीबत आ गई, आप इलाज करते करते आपने जितना कुछ माल और दौलत जमा किया था सब तबाह बर्बाद हो गया, आप भी उसी फकीर के लिस्ट में आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला तो सेकंडों में हालात बदल सकता है। और हम देख रहे हैं दुनिया की ये हालात कि कैसे 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 हो गए। किसी का बहुत ज्यादा चर्चा था, आज देखिए वो गरीबों की लिस्टों में है, जो गरीब थे वो मालदारों की लिस्ट में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल और दौलत दिया है आप खुद भी इस्तेमाल कीजिए, और गरीब, फकीर, यतीम, विवाह और जो मोहताज लोग हैं, जमात, जमीयत, मदारिस और मसाजिद हैं, और जहां जहां आप मुनासिब समझते हैं कि ये सब में खर्चा करना चाहिए, उसमें से एक मामूली हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वो 40वां हिस्सा है, वो 40वां 2.5% वो निकाल करके आप इन लोगों को देंगे। दूसरी बात यह है, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा जो है मौजू था। सदक़तुल फित्र के बारे में कुछ कहना था। सदक़तुल फित्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखने वाले मोमिन मुसलमानों पर 1 सा अनाज फर्द किया है। 1 सा तकरीबन 2.5 किलो अनाज, ये जो है ईदगाह निकलने से पहले पहले जो है निकाल देना चाहिए। हदीसों में है खजूर हो, किशमिश हो, पनीर हो, जौ हो, और एक हदीस में है कि कूते बलद जिस इलाके में जो खाया जाता है, हमारी इस इलाके में जैसे चावल और गेहूं खाया जाता है, तो इनमें से 2.5 किलो, और हमारे इस इलाके में पूरा इंतजाम है कि सरदार के मातहत वो एक लिस्ट के तौर पर जमा किया जाता है और उसमें से फिर जो है वो तकसीम किए जाते हैं। ईदगाह जाने से पहले पहले ये जमा कर देना चाहिए, और वो फिर मुस्तहिक़ीन तक जो है वो सरदार या जो जिम्मेदार हैं वो पहुंचाएंगे सदक़तुल फित्र। तीसरी बात वो ये है कि लैलतुल क़द्र, एक शब क़द्र गुजर गई है, और आज इंशाअल्लाह आज हम लोग 22 रोज़ा रख रहे हैं और रात को आज 23 की जो है तरावी पढ़ेंगे। लैलतुल क़द्र की अलग ही फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमज़ान के महीने के रोज़े रखे
ईमान की हालत में और नेकी की उम्मीद करते हुए, तो उसके किए हुए गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वमन कामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, और जो शख्स रमज़ान की रातों को क़याम करे, तरावीह पढ़े, तरावीह फ़र्द नहीं है, इशा की नमाज फ़र्द है लेकिन तरावीह फ़र्द नहीं है, ये नफल है, लेकिन इसकी इतनी फजीलत है कि तरावीह पढ़े जो शख्स, तो उसके भी जो गुनाह कर रखे हैं वो गुनाह बख्शे दिए जाते हैं। वमन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, और जो शख्स लैलतुल क़द्र में क़याम करे, ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में क़याम करे, इन रातों में इबादत करे, तो उन्होंने जो गुनाह कर रखे हैं वो गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये देखिए मौसम बहार है, नेकियों का मौसम है, हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला नेकियां ही नेकियां दे रखा है, और इसीलिए रमज़ान के आने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान के कदर करने वाले के लिए, मोमिन और मुसलमानों के लिए बिल्कुल रास्ता हमवार कर देता है कि एक तरफ जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिए जाते हैं, और हर अमल पर उसको बहुत ज्यादा नेकियां मिलती है। तो ये नेकियों का ये मौसम बहार है, इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करना चाहिए, और इन नेकियों में ये लैलतुल क़द्र भी है। और लैलतुल क़द्र में जो है सिर्फ रातों को जागना नहीं, बल्कि रातों को जाग करके इबादत करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते थे, हदीस में है शद्द मिज़रहु, कमर कस लेते थे कि आज रात को हमें जागना है, पूरी तैयारी और मुस्तैदिसा के साथ जो है आप जो है इबादत करते थे। वह अहया लैलहु, रातों को बेदार करते थे। रातों को बेदार और जागने का मतलब यह है कि रात भर इबादत करते थे, और सिर्फ तनहा नहीं, वह अयक़ज़ अहलहु, अपने घर वाले को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बाल बच्चों को भी उठाते थे कि उठो, सब उठ करके नमाज पढ़ो, इबादतें करो, तिलावत करो, तस्बीह तहलील करो, जिक्र अज़कार करो, तौबा करो, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल तो ये है, तो हम कहाँ, हम किस खेत के मूल्य हैं, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए इन रातों की भी कदर करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मोमिनों मुसलमानों को सही काम करने, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात बता देता हूँ कि ये चुगली और ग़ीबत के बारे में जो मैंने कहा था, तो चुगली ग़ीबत जहाँ मर्दों में है, मर्दों से कहीं ज़्यादा ख़वातीन में है, बहुत ज़्यादा औरतों में है। तो औरतें से मैं कहूंगा कि ये चुगली ग़ीबत, ये और उसको जो है नाक़िसात अक्ल कहा गया है, कम बुद्धि, मामूली किसी के वरगलाने पर वो बहक जाती हैं, तो वो ज़्यादा गलत काम पर ना बहके, सही काम पर रहें। और जब भी किसी ख़वातीन से मुलाकात हो, सलाम कलाम के बाद अच्छी बातें होनी चाहिए। खैर खाई अंदाज में अगर आपकी फैमिली के बारे में कोई बात करे तो आप उनसे कह दीजिए कि बस रुक जाइए, हमारी फैमिली के बारे में आपको कोई दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। आज हर घर में ये एक ज़बरदस्ती एक अलमिया है कि हर घर में टेंशन खुदा हुआ है। एक तो हम मुसलमान लोग जो है खाटून चाटून बोलते हैं, क़ूतिल ला यमूत, कि सब अपना कमाते हैं, खाते हैं, बहुत ज़्यादा मालो दौलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल दर दर पर घूमने वाले फ़कीर भी नहीं है, लेकिन घरेलू मामले में सब कोई जो है टेंशन है। बाप बेटा में देखिए, बाप माँ बेटी में देखिए, माँ बहू बेटियों सास में देखिए, इसी तरीके से भाई भाई में देखिए, चचा भतीजों में देखिए, मामू और भांजा में देखिए, पड़ोस के साथ देखिए। मुआशरे में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ और निज़ा के लिए अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों का पैदा किया है। और किसी के घर में अगर कुछ ना इत्तिफाक़ी हो जाती है तो दीगर लोग और मज़ा लेते हैं। ये मज़ा लेने की बात नहीं है, आज अगर हमारे साथ है तो कल आपके साथ, कल आपके साथ तो परसों उसके साथ। इसलिए जहाँ तक हो सके हम लोगों को मुआशरा को अच्छा करना है, अच्छा करेंगे सब कोई सुकून शांति के साथ रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर घर में इत्तिहाद इत्तिफाक, सुकून और शांति नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान मुबारक के महीने में बरकतें, सादतें, नेकियां और रहमतें नाजिल अता फरमाए। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन वल क़सम व शहीद।